حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اسلامی مہینوں میں سے ہر مہینے کے جو ایام بیز ہیں، چاند کی ایام بیز کہتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 اسلامی مہینوں میں سے یہ شعبان 8واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو 9واں مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شعبان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ شعبان شعب سے ہے۔ شعب کہتے ہیں شاخ کو، تو شعبان کا معنی ہے شاخ در شاخ، بہت زیادہ شاخوں والا۔ اور رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ تو شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ نیکیوں کے اعتبار سے ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ جیسے ایک درخت میں تناور، سرسبز، صحیح سالم اور مضبوط درخت میں شاخیں بہت زیادہ پھلتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھولتی ہیں، تو رمضان المبارک کا شعبان کا مہینہ اللہ نے ایسا مہینہ بنایا ہے جس مہینے کے اندر انسان کی نیکیوں کا اجر بھی ایسے بڑھ جاتا ہے جیسے شعبان یعنی درخت کی شاخیں بڑھ جاتی ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا، لوگوں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ میرا مہینہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرا مہینہ ہے۔ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شعبان کے اندر بندے کو خوب اعمال کرنے چاہیے، اور جب اعمال کر کر کے عبادت اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے جب خدائے پاک کو اپنا بنا لے تو پھر رمضان میں اللہ اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا شعبان میں بندے کا کام ہے اعمال زیادہ کرے، اور رمضان میں رب کا کام ہے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجے بلند کرے۔ یہ مطلب ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، مطلب بندوں کی طرف سے عمل کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان وہ بندوں سے کی طرف سے عمل ہوں گے، رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا احسو شعبانہ، شعبان کی گنتی پوری کیا کرو، اس کے چاند کا خیال رکھا کرو، اس کے دنوں کو صحیح طور پر گنا کرو، اور پھر رمضان المبارک کے روزے پورے کیا کرو۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین، جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جس قدر شعبان میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفلی عبادات اور نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اتنا رمضان کے علاوہ یعنی نفلی روزوں کا باقی مہینوں میں، باقی 10 مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عام مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ صرف پیر اور شعبان، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور کی سنت ہے، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے ان دنوں میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں روزہ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو کائنات میں کوئی نہیں، لیکن وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی اتنی فکر میں ہیں،
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اسلامی مہینوں میں سے ہر مہینے کے جو ایام بیز ہیں، چاند کی ایام بیز کہتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، کتنی تاریخ کو؟ 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں۔ بیز بیض سے ہے، بیض کا معنی سفید، روشن، اور یہ دن چونکہ چاند کی چاندنی کی وجہ سے بڑے روشن ہوتے ہیں۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں کو چاند اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی، چاند کے مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں روزہ رکھتے تھے۔ عام سال میں تو ترتیب یہ تھی، لیکن شعبان کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل کئی دن تک روزہ رکھتے تھے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے آخری جو 2 دن ہیں، 1-2 دن، ان میں روزہ چھوڑتے تھے تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق واضح ہو جائے۔ باقی عام شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ اذا اتا شعبان شد میزرہ، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا حضور کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے تھے، شعبان ہی سے عادت ڈالتے تھے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی، شعبان سے ہی عادت ڈالتے تھے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، شعبان سے ہی عادت ڈالتے تھے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی، شعبان ہی سے آغاز ہوتا تھا اللہ سے دعائیں کرنے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں اور مناجات کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی بھی ضائع نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات، حضور شعبان کے مہینے میں جو دعا کرتے تھے، فرمایا حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما۔ مطلب کیا برکتوں کا؟ اس میں زیادہ اعمال کی توفیق نصیب فرما، اس میں زیادہ تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اس میں ہمیں زیادہ نوافل کی توفیق نصیب فرما، اپنے در پہ جھکنے کی توفیق نصیب فرما، رب کے سامنے اے اللہ اعمال میں بھی برکتیں نصیب فرما، اس کے لیل و نہار میں بھی برکتیں نصیب فرما۔ چنانچہ حضور دعاؤں کی کثرت، اور آگے آخری جملہ وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رَمَضَانَ، اور اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ قربان جائیں، پوری دنیا میں سب سے محبوب نبی، سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا امام، سارے اولین آخرین کے ماتھے کا جھومر، جس کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا تھا غفر اللہ ما تقدم لذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو صرف نظر کر دیا ہے، حالانکہ گناہ اللہ کے محبوب سے کبھی ہونا بھی نہیں تھا، ہوا بھی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب ہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ کسی نبی سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے جی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ تو وہ نبی جس کا ذکر فرش پر بھی، جس کا ذکر عرش پر بھی، جو فضاؤں میں بھی، ہواؤں میں بھی، خشکی پر بھی، تری پر بھی، آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، بر و بحر میں بھی، جنگلوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، جس کی نبوت پوری دنیا کے لیے جس کی نبوت تھی، وہ نبی بھی اللہ سے دعا کیا کر رہا ہے اللہ
مجھے برکتوں والا مہینہ رمضان میری زندگی میں نصیب فرما۔ اندازہ کیجئے، وہ نبی خود برکت والا، مجسمہ برکت نبی، وہ نبی اپنی زبان سے اس بات کی دعا کرے کہ اے اللہ رمضان کا برکت والا مہینہ نصیب فرما۔ یہ تعلیم ہے، تربیت ہے امت کی، امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ رمضان کا مہینہ اتنا جاندار اور شاندار ہے کہ اللہ کا نبی 2 مہینے پہلے سے اس کے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہا ہے، اس کی برکتیں سمیٹنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہ ہمیں رمضان کا برکت والا مہینہ نصیب فرما، اللہ ہمارے اس شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما، اللہ رمضان کی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے، یقین جانو وہ رمضان کے 6 مہینے آنے سے پہلے 6 مہینے سے رمضان میں ہوتے تھے اور دعائیں کر رہے ہوتے تھے، اور رمضان گزر جاتا تھا 6 مہینے تک رمضان ہی کے تذکرے کر رہے ہوتے تھے۔ عزم پہلے سے ہوتا تھا کہ ہم رمضان میں انشاءاللہ اتنے قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام کریں گے، یومیہ اتنے پارے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کریں گے۔ جی تو شعبان کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس میں ہمیں برکتیں نصیب فرما، چنانچہ اللہ نے پھر حضور کی دعا کی برکت سے شعبان میں برکت عطا کی۔ وہ کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد اپنے بستر میں پہ لیٹ گئے اور حضور علیہ السلام نے اوڑھنی اوپر لے لی، کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا اور اس کے بعد فرمانے لگے عائشہ دانی مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کے حضور عاجزی نیازی پیش کروں۔ فرمایا اٹھے اور حضور علیہ السلام نے نماز شروع کی، دعاؤں کا اہتمام شروع کیا، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، لمبی نماز ہے، لمبا رکوع، لمبے سجدے۔ فرمایا شعبان کی راتوں میں یہ معمول رہا، حتیٰ کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام پہلے آ کے لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد کچھ دیر لیٹے رہے، پھر اچانک سے اٹھے اور اٹھ کے باہر نکل گئے۔ میرے دل میں وسوسہ یہ پیدا ہوا کہ چونکہ حضور کی اور بیویاں بھی ہیں اور آج ٹھہرنا تو حضور نے میرے پاس تھا، لیکن حضور لگتا ہے کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے۔ فرمایا جب میں دیکھا حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے، حجرے سے باہر کی طرف نکلے غرقد کی طرف، غرقد سے آگے میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ قبرستان بقیع کی طرف گئے اور وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قبرستان والوں کو سلام کیا، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی اور دعا کرتے رہے، دیر تک گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے۔ اب جب مجھے اندازہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو ختم کرنے لگے ہیں جی، تو میں نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ اب میں تیزی سے، مجھے یہ ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واپس پہنچ جاؤں۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں واپس پہنچنے کے اس سلسلے میں تیز دوڑتی ہوئی آئی۔ فرمایا حضور بھی میرے پیچھے پیچھے آگے۔ اب جب میں آ کے لیٹ گئی تو دیر تک میری سانس ٹھکانے نہیں آ رہی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، سانس غیر مرتب طریقے سے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام آئے اور جب میرے سانسوں کی بے ترتیبی دیکھی تو فرمایا عائشہ رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے اپنے آپ کو پردہ رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نہیں جی بس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ فرمانے لگی میں چپ ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا بھی سانس کیوں چڑھا ہے؟ میرے دل میں آیا کہ اگر میں اللہ کے نبی سے یہ راز چھپا بھی لوں گی تو اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دے گا، اس لیے میں نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ یہاں سے اٹھ کے گئے تھے، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ شاید کسی اور اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ مبارکہ کے پاس گئے ہوں، اس لیے اس وہم کی وجہ سے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی، اور جب آپ جا کے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں وہاں کے مرحومین اور قبرستان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو میں بھی ان دعاؤں میں شریک ہو گئی۔ لیکن جب آپ دعا ختم کرنے لگے تو میں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوڑ لگائی، اس کی وجہ سے سانس پھول گیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایسا گمان رکھتی ہے کہ یحیف اللہ ورسولہ علیک، کہ اللہ اور رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ فرمایا ایسا نہیں، اللہ پاک سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں بھی انصاف کرنے والا ہوں۔ لیکن فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے آج کی یہ رات کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی اللہ ورسولہ عالم، اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے، مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا عائشہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور شعبان میں اللہ نے برکت کے لیے ہمیں یہ رات عطا کی ہے جو شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بڑے بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں، اس رات میں جناب رب کریم پروردگار بے حساب لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ قبیلہ بنو کلب، عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا، فرمایا حضور نے بات سمجھانے کے لیے بات کی، فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ کریم اس رات میں لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ قبیلہ بنو کلب جس کے بارے میں حضور نے حدیث میں فرمایا اس کے اندر کوئی 10-20 بکریاں نہیں تھی، کوئی 100-50 بکریاں نہیں تھی، کوئی 500-1000 بکریاں نہیں تھی، کوئی 2-4 ہزار بکریوں والا قبیلہ نہیں تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے چھوٹا سا علاقہ ہونے کے باوجود، بستی ہونے کے باوجود اس قبیلے کے پاس 20,000 بکریاں تھیں۔ کتنی بکریاں تھیں؟ ایک بکری کے بدن پر بال گنے جا سکتے ہیں؟ کوئی ایک بکری کے جسم پر بال نہیں گنے جا سکتے، اور 20,000 بکریوں کے جسم پر بال۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ شعبان کے مہینے کو اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے، اور اس رات میں اللہ بنی کلب کے بکریوں کے بدن کے اوپر جو بال ہیں ان کے برابر انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا چاہیے کہ اس رات میں عبادت کرو، کوئی اللہ کا ذکر کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی عبادت کرے، اور یہ برکت حضور کو صرف شعبان کی اس رات میں نہیں بلکہ حضور نے چونکہ شعبان کے مہینے میں برکتوں کی دعا کی ہے تو ظاہر ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ قبولیت دعا والا، سب سے زیادہ جس ہستی کی دعائیں قبول ہوئی ہیں وہ کون ہستی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی دعائیں اللہ نے قبول کی، صرف ایک دعا حضور کی قبول نہیں ہوئی، باقی پوری زندگی کی دعائیں قبول ہیں۔ پتہ ہے نا، وہ بھی حضور نے بتا دیا میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی، باقی میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ اللہ نے ساری کی ساری قبول کی ہیں۔ وہ دعا کون سی تھی؟ حضور نے ایک دعا کی تھی، اللہ میری امت کے اندر اختلاف اور جھگڑا نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، انتشار نہ ہو، فساد نہ ہو۔ جبریل امین نے آ کے خبر دی تھی محبوب آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، باقی رب نے آپ کی دعائیں قبول کر دی۔ توجہ ہے؟ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے حوالے سے برکت کی دعائیں کی ہیں، اللہم بارک لنا فی شعبان،
اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مستجاب الدعوات شخصیت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس عقیدے کے نظریے زاویے کے تحت، اس عقیدے کے تحت ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے بارے میں جو حضور نے برکت کی دعائیں کی ہیں وہ قبول ہے۔ اس لیے اس مہینے میں آئیے اعمال اختیار کیجیے۔ اس رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اپنے اچھے اعمال اختیار کیجیے، صدقات کیجیے، عبادات کیجیے، اور اللہ کے حضور راز و مناجات کیجیے، دعائیں کیجیے، اس کے در پہ سجدے کیجیے، اس کے سامنے جھکیے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے۔ یقین جانیے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، اور رمضان اور اس شعبان کی برکت سے اللہ پوری زندگی میں برکتیں عطا کر دے۔ جو چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو، جو چاہتا ہے میری اولاد میں برکت ہو، جو چاہتا ہے میری صحت میں برکت ہو، جو چاہتا ہے میری اولاد میں برکتیں ہوں، جو چاہتا ہے جناب میرے تمام امور میں مجھے برکتیں حاصل ہوں، اسے چاہیے کہ شعبان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اور شعبان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ شعبان میں ابھی سے اپنی کمر کس لیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے، عبادت کا اہتمام کیجئے، فرائض کی پابندی کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کیجئے، رب سمد کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنے کا اہتمام کیجئے، اس رب کریم کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر اس رب کو منائیے۔ حضور باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ جی اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھیے، کم از کم ایام 20 کے روزے رکھیے۔ ایام 20 یعنی شعبان کے 13ویں، 14ویں، 15 تاریخ کے روزے رکھیے۔ پیر جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے، فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے، اور شعبان میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت ابھی سے شروع کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرنے پائے۔ رب کو منانے کی فکر ابھی سے ہو، تلاوت کی عادت بنائیں، دعا کی عبادت بنائیں، با جماعت نماز کا اہتمام کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی عادت بنائیں، اور جتنے ان اعمال میں ترقی کرتے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں اپنے مناجات پیش کرتے جائیں گے، اللہ کی طرف سے فضل اور انعام کی بارشیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے نیک، مقبول اور محبوب بندوں میں شامل اور داخل فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ آنے والا جو برکتوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ پاک آب و تاب اور قبولیت سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔